میں نے ایک خطیب صاحب کو جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے یہ بات سنی کہ وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں، جمعے کا بھرا مجمع ہوتا ہے، ہر قسم کا آدمی ہوتا ہے جمعہ پڑھنے، ہو سکتا ہے بعض لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں جمعہ پڑھنے آ جاتے ہوں. اب وہاں پہ وہ اسی طرح یہی آیات پیش کر رہے تھے، یہیں سے وہ خطاب کر رہے تھے. لیکن یہ کہ جو انہوں نے بات کی، یعنی اس میں یہاں تک بات کو پہنچایا، بیوی کو داشتہ کہا اور ماں کے احسانات گنوائے، اور اس کے بعد بتایا کہ داشتہ کی خاطر تم ماں کے حقوق کو پامال کرتے ہو. تو یہ تقابل بالکل غلط ہے. ماں کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں، باپ کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں، اس میں کسی اور کو، تھرڈ پارٹی کو بیچ میں انوالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا اپنا استحکام درکار ہے. ہمارے معاشرے میں یہی عدم توازن ہے. مرد ناکام انسان ہے، وہ اپنے آپ کو ایک اچھے مینیجر کے طور پہ، گھر ایک ادارہ ہے، اس کا ایک مینیجر ہونا چاہیے، اسے اس ادارے کو جو ہے اس کا مدیر ہے، وہ اسے لے کے اس ادارے کو چلنا چاہیے. اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ دو متحارب کہہ لیں یا چلیں جن کے درمیان ایک نیچرل کانفلکٹ ہے ان کو بیلنس کر کے چل سکے. یہ تو اس کا کام ہے. وہ دو ترازو جو ہوتے ہیں نا پلڑے ترکڑی کے، اور اس کے اوپر ڈنڈی لگی ہوتی ہے، وہ ڈنڈی ٹیڑھی لگا دیں آپ تو پھر تو کام ہی خراب ہو گیا. تو ہمارے مرد ٹیڑھے ہیں جو وہ بیلنس قائم نہیں کر سکتے، اور پھر یا تو وہ جھک جاتے ہیں بیوی کی طرف اور ماں باپ کے حقوق کا اطلاف ہوتا ہے، یا وہ پھر کامل طور پر ماں کے ہو جاتے ہیں، اور وہ جو لے کے آئے ہوتے ہیں، جو کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی نے پالی ہوتی ہے، پوسی ہوتی ہے، وہ کوئی بکری تو نہیں ہوتی، وہ کوئی بھیڑ تو نہیں ہوتی، اور اس کو پھر غلام سے بھی بدتر درجے میں وہاں اس گھر میں جو ہے وہ ملتا ہے، جو ہے وہ حیثیت. تو یہ تو اسلام کا تقاضا نہیں ہے. پہلا درجہ وہ ہے، پہلا رشتہ وہ ہے جو قائم ہوا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے. لیکن یہ کہ یہ میاں بیوی کے رشتے کے استحکام کے لیے بھی ضروری ہے کہ والدین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. اگر والدین کے حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا، یہ بات مشاہدے میں آئے گی کہ بھئی جب اولاد ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کو ان کی محنت کا صلہ لوٹاتی نہیں اور شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتی، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کے اندر سے اولاد کو پالنے اور پوسنے کا جذبہ ماند پڑ جائے گا، ڈھیلا پڑ جائے گا، سست پڑ جائے گا کہ اولاد کو میں کیوں اس کے لیے اتنی مشقت اٹھاؤں. جب یہ چیز کمزور پڑ جائے گی تو پھر اپنا تعلق بھی بڑا کمزور پڑ جائے گا. کیونکہ جہاں تک سیکسول ارج کا تعلق ہے تو اس کو تو پورا کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، مغرب میں نہیں اختیار کر لیے گئے ہیں. خاندانی نظام تو پھر برباد ہو جائے گا نا. تو یہ تو وقتی طور پر سیکس ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے خاندان کو مستحکم کرنے میں، لیکن مستقل طور پہ تو نہیں کر سکتا. وہ تو آدمی پرانا ہو جاتا ہے، جیسے گاڑی پرانی ہو گئی تو بیکار ہو گئی، تو بندے بھی جب تعلق پرانا ہو گیا تو پھر اب اس کے اندر وہ چاشنی تو اور وہ کشش تو نہیں رہتی. پھر آدمی نئے دنیا تلاش کرنے میں نکل کھڑا ہوتا ہے. عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اب یہ اولاد ہوتی ہے کہ جو ان کو جوڑ کے رکھتی ہے. تو اولاد سے اگر وہ محبت باقی نہ رہے اس خطرے کی وجہ سے کہ کل یہ ہمیں پے بیک نہیں کریں گے، بڑھاپے کا ہمارا سہارا نہیں بنیں گے، اور انسان کے کام نہیں آئے گا، اور اپنی اولاد کام نہیں آئے گی اور خون سفید ہو جائے گا، تو پھر الٹیمیٹلی وہ خاندان کا وہ جو پہلی اکائی ہے وہ بھی کمزور پڑ جائے گی. تو یہاں پہ اس کو بیلنس رکھنا چاہیے کہ پہلا تعلق تو وہ مضبوط رکھنا ہے، اور جنہوں نے پھر یہ محنت کر کے اولاد کو پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، اب ان کی ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ وہ جو اب ضعیف ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، کام کرنے کے جوگے نہیں رہے ہیں، اب اس کو جو انہوں نے تمہارے اوپر محنت کیا اس کا پورا بدلہ دو. تو خاندان کے ادارے کے اندر یہ پھر دوسرے نمبر پر آئے گا. حقوق کے اعتبار سے دیکھیں، اب یہ شکر کا ایک جذبہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے کہ جس نے آپ پر احسان کیا ہے اس کا ایک حق ہے جو آپ کے اوپر عائد ہوتا ہے. آپ کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جواباً آپ اس کے لیے جو ہے شکر کا جذبہ آپ کے اندر جو ہے وہ بروئے کار آئے. یہ وہ چیز ہے جب اس اعتبار سے دیکھیں گے تو اللہ کے حق کے بعد جو دوسرا حق آئے گا وہ ماں باپ کا آئے گا. کیونکہ پالنے میں، پوسنے میں، تربیت دینے میں، ضروریات پوری کرنے میں سب سے زیادہ جو آپ پر توجہ فرمائی ہے، رحمت کی ہے، وہ اللہ نے کی ہے. یہ آکسیجن اس نے دی، یہ زمین کا فرینڈلی ماحول اس نے دیا، یہ خیمہ بنا کے جس کے اندر جیسے وہ آکسیجن ٹینٹ ہوتا ہے، یا جیسے وہ جو بچہ کمزور پیدا ہو تو اس کو رکھ دیتے ہیں ہاسپٹل میں ایک خاص ماحول کے اندر، تو اس طرح اللہ نے اس کائنات کے اندر زمین کو ہمارے لیے بنایا ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں آرام سے. تو یہ رحمت یعنی اللہ کی رحمت ہے، اور وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ہر شے کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے. تو پہلا نمبر تو اللہ ہے، اللہ کا احسانات اس کے بعد جو دوسرا نمبر آئے گا وہ ہے کہ جو ماں باپ کا ہے.
تو اس اعتبار سے ترتیب یہی بنے گی. جب حقوق کی بات آئے گی تو اللہ کے حق کے بعد دوسرا حق ماں باپ کا آئے گا. کیوں؟ اللہ کے احسان کے بعد دوسرا سب سے بڑا احسان ایک انسان کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے ماں باپ کا احسان ہے. لہٰذا وہ حقوق کی اس فہرست میں بھی دوسرے نمبر پر آئیں گے. لیکن بعض لوگوں، یہ سب کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک عمومی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے والد اس کی پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے ہوں، اور اس کی والدہ بھی کچھ عرصے کی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اب وہاں وہ مشقت، وہ محنت کسی اور نے کی ہے. تو بہرحال یہ کوئی سائنس کے اصول تو نہیں ہے جو ٹوٹیں گے نہیں، یہ انسانی سطح کے اصول ہیں. ان میں ہمیشہ مطلب کہیں نہ کہیں استثناءات بھی موجود ہوتے ہیں، مستقل نہیں ہوتے یہ. تو عمومی طور پر یہی ہوتے ہیں. وہ اکثریت کی بات یہی ہوتی ہے کہ ماں باپ کا احسان پھر سب سے بڑھ کر ہوتا ہے بندے کے اوپر، کہ جنہوں نے ان کو پالا پوسا ہوتا ہے، لہذا ان کا ذکر پہلے آ گیا.